موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ تمہارے رب نے تمہارے سامنے یہ اظہار کیا ہے، اعلان کیا ہے میرے ذریعے سے، تورات کے ذریعے سے، کہ اگر تم نے شکر کیا، کتنی بڑی نعمتیں اللہ نے بنی اسرائیل پر کی تھی نا، کیسے عذاب سے ان کو نکالا، کیسے فرعون کو غرق کیا ان کی نظروں کے سامنے۔ اسباب کی دنیا میں بنی اسرائیل کے نجات کی کوئی صورت ممکن نہیں تھی، وہ ظلم کی چکی میں پستے رہتے، کیسا اللہ نے ان کو بچایا۔ تو اللہ نے کیا اعلان کیا تھا؟ اگر تم نے شکر کیا لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، تمہیں زمین کی خلافت دوں گا، حکومت دوں گا، مادی ترقی بھی دوں گا اور روحانی ترقی بھی دوں گا۔ اور اللہ نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو بنی اسرائیل نے جب شکر کیا اللہ نے ان کو حکومت بھی دی، جب ناشکری کی تو دنیا کے سامنے نتیجہ ہے کہ اللہ نے ان سے روحانی اقتدار چھین کر بنی اسماعیل کے حوالے کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا وقال موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا ان تکفروا انتم، اگر تم ناشکری کرو گے اور جو لوگ بھی زمین میں سب کے سب ناشکرے بن جائیں تو کیا ہوگا؟ فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تو غنی ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ پہلے بھی قابل تعریف تھا، تمہاری ناشکری کرنے سے اس کی تعریف میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کیا مطلب؟ میں جو تمہیں شکر کا حکم دے رہا ہوں یہ تمہارے فائدے کے لیے دے رہا ہوں، اللہ کے فائدے کے لیے نہیں دے رہا۔ تو جس چیز میں انسان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے اس پہ تو بڑا حریص ہوتا ہے وہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پچھلی امتوں کے واقعات بھی سنائے، چونکہ پچھلے رکوع میں ہے نا کہ ہم نے موسیٰ سے کہا کہ ذکرہم بایام اللہ، ایام اللہ قرآن کی اصطلاح میں پچھلی امتوں کے واقعات کو کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پچھلی امتوں کے واقعات بھی سنائے تھے، اور کیا کہا تھا؟ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اے بنی اسرائیل کیا تمہارے پاس پچھلی قوموں کی خبریں نہیں آئی ہیں؟ قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود، والذین من بعدہم، اور ان کے بعد بھی بہت ساری قومیں آئیں، لا یعلمہم الا اللہ، جن کو نہیں جانتا مگر اللہ، پوری تفصیل اللہ کے پاس ہے، لیکن سب میں ایک چیز مشترک تھی، وہ کیا؟ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ آئے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، بجائے پیغمبروں کی بات سننے کے کہ چلو ایمان نہ لے کر آتے لیکن سنتے تو رہتے نا، پیغمبروں کی بات سننے سے ہی انکار کر دیا، اور اپنے ہاتھوں کو پیغمبروں کے چہروں پہ رکھ کے ان کے منہ کو بند کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم نے آپ کی بات سننی نہیں ہے۔ وقالو، اور کیا کہتے تھے؟ انا کفرنا بما ارسلتم بہ، ہم اس دعوت کا انکار کرتے ہیں جس کے ذریعے آپ کو بھیجا گیا ہے، جس کو دے کے آپ کو بھیجا گیا ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس دعوت کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہم اس سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اس کا یقین ہی نہیں ہے۔ قالت رسلہم، پیغمبروں نے کیسا پیارا جواب دیا کہ تم ہماری مخالفت میں خدا کا انکار کر رہے ہو، ہم ایک خدا کی بات کر رہے ہیں، تم ان بتوں کو پوج رہے ہو، تو ہماری مخالفت میں، ہماری دشمنی میں کر کیا رہے ہو؟ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی آئے اور آپ سے کہے کہ تم اپنے باپ کی اطاعت کیا کرو، اپنی ماں کی خدمت کیا کرو، آپ دشمنی میں آ کے اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، تو وہ شخص جواب میں کیا کہے گا کہ یار تو میری دشمنی میں اپنے ماں باپ کے حقوق ضائع کر رہا ہے، یعنی میں تجھے اپنی طرف تھوڑی بلا رہا ہوں، میں تو تجھے تیرے ہی تو ماں باپ ہے نا، ان کے تجھی پر تو احسانات ہیں۔ تو جو پیغمبر تھے انہوں نے بھی یہی طرز اختیار کیا، انہوں نے کہا فی اللہ شکن، اس خدا میں شک کر رہے ہو، یعنی لیبل تو یہ لگا رہے ہو کہ ہم پیغمبروں کو نہیں مانتے، رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ خدا کے منکر بن رہے ہو تم، تو کیا اس خدا میں تم شک کر رہے ہو؟ فاطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یہ خود بخود تھوڑی بنے ہیں، کوئی تو کریٹر ہے نا جس نے بنایا، تو اتنی بڑی ذات کا تم انکار کر رہے ہو۔ یدعوکم، اور وہ ذات صرف پاورفل نہیں ہے، کریٹر نہیں ہے، بلکہ وہ تمہیں تمہارے فائدے کے لیے دین کی طرف بلا رہا ہے، وہ اللہ، وہ کیوں تمہیں بلا رہا ہے؟ یدعوکم، وہ تمہیں ہمارے ذریعے سے دعوت دے رہا ہے، کیوں؟ لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تم سے جو گناہ ہو چکے ہیں وہ معاف کر دے۔ کفر کی حالت میں بڑے بڑے جرائم کرتے آئے ہو، کتنوں نے زنا کیا ہوگا، کتنوں نے چوریاں کی ہوں گی، کتنوں نے دل دکھایا ہوگا، قتل کیے ہوں گے، وہ تمہیں بلا رہا ہے آؤ ایمان لے آؤ، توحید لے آؤ، پچھلا جو شرک کا گناہ ہے وہ بھی معاف کروں گا، سارے گناہ معاف کر دوں گا،
تو اتنی بڑی آفر اور پیشکش اس کی طرف سے ہے، تو اس خدا کے تم انکار کر رہے ہو۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ایک خاص وقت تک وہ مہلت بھی دینے کے لیے تیار ہے، یعنی عافیت کے ساتھ۔ اگر تم اس اللہ کی طرف آ جاتے ہو تو وہ عذاب بھی جس عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ عذاب بھی مؤخر ہو جائے گا، تو ایک خاص وقت تک تمہیں اللہ زندگی بھی دے گا۔ یہ سارے تمہارے فائدے کی باتیں ہیں، تو اس ذات کا تم کیسے انکار کر رہے ہو؟ لیکن جواب میں کیا کہنے لگے؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہماری طرح کے انسان۔ کیسے ضدی تھے، دیکھیں ہر دھرم لوگ تھے۔ ایک آدمی کہہ رہے آپ اپنے ابا کی خیال کیا کرو، اپنی ماں کی خدمت کیا کرو، آپ اس کو بجائے اس کی دعوت کو ماننے کے آپ کہہ رہے ہو تو میری طرح کا آدمی ہے۔ بھائی آپ کی طرح کا ہے یا نہیں ہے، بات تو صحیح کر رہا ہے نا۔ تو پھر بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف پیغمبر لے کر جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ خدا جو ہے جو تم پر اتنا مہربان ہے، جس نے آسمانوں کو بنایا، ہماری مخالفت میں اس کا انکار کر رہے ہو۔ لیکن ضدی لوگ جواب کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہو، یعنی پھر وہی بات گھما کے وہیں لے کر آ رہے ہیں۔ تریدون ان تصدونا، اور پھر نیت پہ بھی شبہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ایک تو آپ ہماری طرح کے انسان ہو، گویا انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، آپ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ آپ ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے روکنا چاہتے ہو، یعنی آپ کی نیتیں بھی ٹھیک نہیں، ہمارا کلچر چینج کرنے کے لیے آئے ہو۔ لیبل آپ نے توحید کا اور حق کا لگا دیا، مقصد ہے ہمارا پورا کلچر چینج کر دینا۔ فاتونا بسلطان مبین، لہذا کوئی واضح سلطان دلیل لے کر آؤ۔ یہاں دلیل سے مراد تھی عقلی دلائل تو دے دیے نا پیغمبروں نے، ایک واضح معجزہ لے کر آؤ۔ قالت لهم رسلهم، پیغمبروں نے جواب میں کہا ان نحن الا بشر مثلکم، واقعی نہیں ہے ہم مگر تمہاری طرح کے انسان۔ ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم کوئی فرشتے یا نور کی بنی ہوئی مخلوق ہیں؟ ہم تمہاری طرح کے انسان ہی ہیں۔ دعوت کو دیکھو ہم کیا دعوت دے رہے ہیں تمہیں، بات کو دیکھو۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے، یعنی اس کو پیغمبر بنا دیتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی مرضی سے ہمیں انسان ہونے کے باوجود پیغمبر بنا دیا، تو اس میں کون سی اچھمبے کی بات ہے؟ رہا یہ کہ واضح معجزہ لے کر آؤ، تو بھائی ہم خدا تھوڑی ہے، ہم تو بشر ہیں، انسان ہیں، ہم تھوڑی کوئی خوارق عادت کے طور پہ کوئی کام کر سکتے ہیں۔ وما کان لنا، ہمارے بس میں نہیں ہے، ان ناتیکم بسلطان، کہ ہم تمہارے پاس کوئی واضح معجزہ لے کر آ جائیں، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ چاہے گا تو کوئی معجزہ بھی دکھا دے گا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور جو تم جس قسم کی باتیں کر رہے ہو اس پہ جو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان والے کو اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ تو ہم بھی اللہ ہی پر توکل کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں تمہارے شر سے بچائے گا۔ پھر اپنے آپ کو پیغمبر موٹیویٹ کرتے تھے۔ دیکھیں انسان کو جیسے ضرورت ہے کوئی دوسرا اس کو موٹیویٹ کرے نا، حوصلہ افزائی کرے، بعض دفعہ انسان خود بھی اپنی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو یہ پیغمبروں کو اتنی مخالفت ہوتی تھی کہ پھر یہ خود اپنی حوصلہ افزائی کرتے تھے، اور کیسے اپنے آپ کو یعنی موٹیویٹ کرتے تھے، برانگیختہ کرتے تھے صبر پر۔ کیسے؟ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، تو ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں۔ وقد ہدانا سبلنا، اور اس نے ہمیں ہمارے راستے دکھا دیے۔ ہمارے راستے کا مطلب وہ راستے جو ہمارے فائدے کے ہیں، جن طریقوں پہ چل کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، تو اس نے وہ سارے راستے ہمیں بتا دیے۔ یعنی اس سے مراد ہے شریعت کے بہت سارے احکام کہ ان پر چل کر ہم، اصل تو صراط مستقیم ہے وہ تو ایک ہی ہے نا، تو اس کو ایک بھی کہا جاتا ہے، متعدد بھی۔ احکام کے لحاظ سے وہ متعدد ہے، بہت سارے شریعت کے احکام ہیں، لیکن اس لحاظ سے وہ ایک ہے کہ اللہ کی رضا کا راستہ۔ تو اللہ کی رضا کا راستہ، جو بھی اللہ کی رضا کا راستہ ہوگا نا، وہ اس مفہوم کے لحاظ سے ایک ہی ہوگا کہ ہر وہ راستہ جس پہ چل کے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے وہ متعدد ہے کہ شریعت کے جو احکام ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، اس لحاظ سے ان کو متعدد کہا گیا۔ یعنی معنوی اعتبار سے وہ ایک ہی ہے کہ سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کی جائے، اور تقسیم کے لحاظ سے وہ متعدد راستے ہیں۔ وقد ہدانا سبلنا، اس نے ہمیں ہمارے راستے یعنی ہمارے فائدے کے راستے بھی دکھا دیے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور تم جو ہمیں تکلیفیں پہنچا رہے ہو، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ اس کی وجہ سے ہم دعوت سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ ہم ضرور بالضرور صبر کریں گے ان مصیبتوں پہ جو تکلیفیں ہمیں دے رہے ہو۔ کیوں؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، کیونکہ توکل کرنے والوں کو چاہیے اللہ ہی پہ توکل کریں۔ جب اللہ نے ہمارے ذمے ایک ڈیوٹی لگائی ہے
تو اب ہم اس کی فکر نہیں کریں گے کہ تم اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، تم ہم پر طنز کرتے ہو، تانے دیتے ہو، ان بحثوں میں ہم نہیں پڑیں گے۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر ان کو مایوس کرنا چاہتے تھے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، لہذا تم ہی مان جاؤ، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ یہ ہمارا رکوع بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ مختصر علمی نکات بیان کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، پہلی بات تو شکر کی فضیلت ہمیں پتہ چلی کہ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، ناشکری کرنے سے نعمتیں گھٹتی ہیں۔ شکر میں یہ بھی ہے کہ آپ نعمت کے وجود کا اعتراف کریں، اس نعمت کو غلط استعمال نہ کریں، ضائع نہ کریں، اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کیا کریں، اور وہ نعمتیں استعمال کر کے گناہ نہ کریں، گناہوں سے بچیں۔ یہ سارے شکر کے تقاضے ہیں۔ دوسری بات، ہمیں اللہ کا غنی ہونا پتہ چلا کہ شکر کرنے سے ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پچھلی امتوں کا ڈھیٹ پنا پتہ چلا کہ پیغمبر جب دعوت دیتے تھے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے ان کی بات سننے سے انکار کر دیا کرتے تھے۔ اور جیسے سورہ نوح میں آتا ہے نا کہ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے جب بھی اپنی قوم کو دین کی دعوت دی تو یہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے تاکہ دعوت سننے ہی کو نہ ملے۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جو فاطر السماوات والارض ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ آج جو ملحد لوگ ہیں، ایتھیسٹ لوگ ہیں، وہ خدا کے وجود ہی کے منکر ہیں، تو ان کو بھی آپ یہ آیت کہہ سکتے ہیں فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، یار جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اس میں شک کرتے ہو۔ یعنی اس کی مثال ایسے جیسے کسی میکینک نے کوئی گاڑی بنائی، اب آپ کہیں یہ گاڑی خود بخود بنی ہے، تو اگلا کیا کہے گا، یار اس گاڑی کے بنانے والے میں تم شک کرتے ہو، اس کے انکار کر رہے ہو، اتنی عجیب و غریب چیز خود سے کیسے بن گئی؟ تو یہی انداز پیغمبروں کا ہے کہ گاڑی تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، پوری اس کائنات کو سجا دیا جس ذات نے، اس کے وجود کے تم منکر ہو رہے ہو، یہ کیسے بن سکتی ہے خود بخود؟ تو یہ الحاد اور جو ایتھیسٹ لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ آیت بہت بڑی زبردست آیت ہے، بہت مضبوط دلیل ہے یہ خدا کے وجود پر۔ اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بشریت اور رسالت ایک دوسرے کے منافی نہیں ہے۔ یہ مضمون قرآن میں متعدد بار ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، بشر نہیں تھے۔ بار بار یہ تانا پیغمبروں کو دیا گیا ہے کہ آپ بشر نہیں ہیں، تو پیغمبروں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم بشر نہیں ہیں، ہمیشہ یہ کہا کہ ہم تمہاری طرح کے بشر ہیں۔ لیکن ایک بشر جس پر اللہ نے احسان کر کے نبی بنا دیا، اور ایک بشر جس کو نبوت نہیں ملتی، تو بشریت، انسان ہونا اور نبوت یہ دونوں ایک دوسرے کے معارض نہیں ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی معجزہ لا نہیں سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، تو معجزے کا اختیار پیغمبر کے پاس نہیں ہوتا، اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ پیغمبر کو یہ اللہ نے طاقت نہیں دی ہے کہ وہ اسباب سے ہٹ کے کوئی کام کر لے جس کی کوئی لاجک ہی نہ بنتی ہو، یہ طاقتیں اللہ کے پاس ہیں۔ اور توکل کی بھی فضیلت معلوم ہوئی کہ ہمیں اعتماد کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پر۔